وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ بربادیاں تو بہت ساری ہیں، آفتیں بہت ساری ہیں، لیکن وقت برباد کرنے سے بڑی آفت کوئی نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مشغولیت سے پہلے فراغت کو غنیمت جانو۔ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں کچھ لمحات فراغت کے عطا کیے ہیں تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب بندہ مشغول ہو جائے گا تو پھر بندہ سوچتا ہے کہ کاش مجھے تھوڑا وقت مل جائے تو میں یہ کر لوں وہ کر لوں، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ 9 سے 6 کی ٹائمنگ میں ڈیوٹی کرتا ہے، 11 بجے سونے کا عادی ہے، تو اس کے بعد 5 گھنٹے ہیں۔ ان 5 گھنٹوں میں وہ اپنی فیملی کو بھی وقت دیتا ہے، دوستوں کو بھی وقت دیتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ تو اس فراغت کی جو وقت ہے اس کا، وہ چاہے تو اس فراغت کے وقت میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ صرف کر استعمال کر کوئی ہنر سیکھ سکتا ہے، وہ قرآن سیکھ سکتا ہے، نماز سیکھ سکتا ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن جب بندہ مشغول ہوتا ہے نا، پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ یار میری زندگی کے اتنے سال گزر گئے، 40 سال میں نے قرآن نہیں پڑھا، تھوڑا سا وقت مل جائے تو میں قرآن پڑھ لوں۔ لیکن اب بیوی بچوں کی مصروفیات ایسی ہوتی ہے کہ اس کو وقت ہی نہیں ملتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بابت ہمیں پہلے ہی خبردار فرما دیا کہ مشغولیت سے پہلے فراغت کو غنیمت جانو، یہ بڑی نعمت ہے، اس کو استعمال کرو۔ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحت دی ہے تو اس کو صراط مستقیم پر لگاؤ، صحیح راہ پر چلاؤ۔ اگر یہ صحت رخصت ہو گئی اور بیماری آ گئی، جیسے بہت سارے لوگ اسپتالوں میں ہیں، گردے فیل ہیں، فالج زدہ ہیں، یا تھیلیسیمیا کے مریض ہیں، یا کینسر کے مریض ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ صحیح ہو جائے، تو ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، ہم فرما بردار ہو جائیں گے۔ لیکن اب جو ہے ان کو وہ صحت نہیں مل رہی جو صحت اللہ نے پہلے عطا کی تھی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بابت پہلے ہی ہمیں جو ہے خبردار کر دیا ہے کہ بیماری سے پہلے جو اللہ نے تمہیں صحت دی ہے، اس صحت کو غنیمت جانو، بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح جو ہے بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو، اللہ نے جوانی دی ہے، اس میں کچھ کر لو۔ اسی طرح جو ہے موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو، پھر موت آ گئی، موت کا پہلا جھٹکا لگ گیا تو اب بات ختم ہو گئی، معاملات اب ختم ہو گئے، اب کچھ ہونے والا نہیں۔ جب موت کا پہلا جھٹکا بندے کو لگتا ہے تو اس وقت اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے سب کے لیے سب کچھ کیا، بچوں کے کاروبار کے
مسئلے میں لگا رہا کہ یہ بچہ بھی سیٹ ہو جائے، وہ بھی سیٹ ہو جائے، اس کا بھی گھر ہو جائے، اس کا بھی گھر ہو جائے، اس کو بھی سیٹ کر دیا، اس کو بھی سیٹ کر دیا، اگر سیٹ نہیں کی تو اپنی آخرت کو سیٹ نہیں کیا۔ تو بندے کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے ساتھ اپنے کو بھی یاد رکھے کہ آگے کا سفر ہے۔ یاد رکھیں کہ جب نماز میں بھی آپ دعا کرتے ہیں نا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، تو پہلے اپنے لیے دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی، اے اللہ مجھے بنا دے نماز کو قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری ذریت کو بنا دے، پہلے اپنے لیے دعا کرتے ہیں۔ ربنا اغفر لی، پہلے اپنے لیے دعا کی، اللہ میری مغفرت فرما، ولی والدیہ، اور میرے والدین کی، ولی المؤمنین، اور مؤمنین کی، پہلے اپنے لیے دعا کی۔ لیکن آخرت کے معاملے میں دنیاوی سطح پر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ یعنی آخرت کے لیے ہم نے، قبر کے لیے، حشر کے لیے کیا بھیجا؟ اگر اب سوال کریں تو ہم زیرو پر نظر آئیں۔ اپنی اولاد کے لیے دن رات ایک کر دیے ہیں، اچھی بات ہے، کریں، لیکن ساتھ میں اپنا بھی سوچیں، کیونکہ کل جب انتقال ہوگا تو قبر میں نہ اولاد نے اترنا ہے، نہ سونا چاندی جائے گا، نہ ڈالر جائیں گے، نہ دولت جائے گی، نہ بنگلہ جائے گا، نہ گھر جائے گا، نہ فیکٹری جائے گی، نہ کمپنی جائے گی، تو پھر کیا جائے گا؟ بھائی میں نے اتنا کچھ جمع کر لیا، یہ فلاں پلاٹ کی فائل، یہ فلاں گھر کی فائل، یہ فلاں جگہ پر ہمارا پروجیکٹ بن رہا ہے، یہ اس کی فائل ہے، یہ اس کے ڈاکومنٹس ہے، تھوڑا سنبھال کے، تو یہ سب کچھ تو قبر میں نہیں اترنا نا۔ قبر میں پھر کیا اترنا؟ نامہ اعمال اترنا۔ تو اس نامہ اعمال کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ اس کو ہم نے سنوارا ہے یا بگاڑا ہے؟ سوال یہ ہے۔ تو پیارے بھائیو، 2022 اب رخصت ہونے کو ہے، 2023 آ رہا ہے، اور نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ نئے سال کا اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ ہم سب اپنی عمر کے قیمتی لمحات کے بارے میں غور و فکر کریں، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اتنی بڑی یہ مسجد ہے، اتنی توسیع ہو گئی، پہلے اس مسجد میں 400 آدمی آتا تھا، اب اس مسجد میں 1500 آدمی آتا ہے، لیکن عام نمازوں میں آپ دیکھیں تو 3 4 5 صفیں، اوپر سب خالی، پورا ہفتہ خالی۔ جمعہ کو بھی چوتھی منزل تک جو ہے لوگ ہوتے ہیں بس، حالانکہ چھت پہ بھی ماربل لگا ہوا ہے۔ یعنی جو کچھ ہم کر رہے ہیں، ہماری فکر، ہماری کوششیں، وہ دنیا کے لیے ہے، آخرت کے معاملے میں ہم زیرو جا رہے ہیں۔ تو یہ تقاضا کر رہا ہے سال 2023 اور 22 کہ ہم نے کیا کھویا، کیا پایا۔ پھر ہم اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ زندگی کن کاموں میں صرف ہو رہی ہے۔ ہمارے جو قدم ہیں وہ جنت کی طرف جا رہے ہیں یا جہنم کی طرف جا رہے ہیں؟ یعنی 2022 کی ابھی ابتدا ہوئی تھی، اب اختتام پر ہے، تو یہ جو پورا سال گزرا ہے میں نے کن کاموں میں صرف کیا؟ میں نے جنتیوں والے کام کیے ہیں یا جہنمیوں والے کام کیے؟ میرے کام سے میرا رب راضی ہوگا یا میرا رب ناراض ہوگا؟ پھر یہ فکر ہر مسلمان کو ہونی چاہیے، کیا کھویا، کیا پایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آج اپنا محاسبہ کر، اس سے پہلے کہ تیرا محاسبہ کیا جائے، کیونکہ آج ہے تو دار العمل میں، عمل کر، جو کرنا ہے کر، کچھ نہیں ہوگا۔ پھر کل کا جو ہے وہ دار الجزا ہے، پھر محاسبہ ہوگا، اور جو تو نے کیا ہے تیری کرنی کا تجھے پھل دیا جائے۔
تو آج اپنا محاسبہ کر لے، ورنہ کل تیرا محاسبہ ہوگا۔ پھر ہم دیکھیں کہ 2022 کی ابتدا میں کچھ لوگ ہمارے ساتھ تھے، اب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، جا چکے ہیں۔ تو کوئی بعید نہیں ہے کہ 2023 کی ابتدا میں ہم ہو اور آخر میں ہم بھی جا چکے ہیں۔ پھر ہم دیکھیں کہ 2022 کی ابتدا میں کیا تھا اور اب میں کیا ہوں۔ ہم اپنے گوشوارے تیار کریں جس طرح بینک والے اپنے گوشوارے بناتے ہیں۔ 1 جنوری کو بینک بند ہوتے ہیں، اندر سے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، وہ حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں، کیا کھویا کیا پایا، پورا سال کیا آیا کیا گیا، کیا نقصان کیا فائدہ، سب۔ ہم بھی اپنے گوشوارے تیار کریں اور دیکھیں کیا کھویا کیا پایا۔ مثال کے طور پر 2022 کی ابتدا میں اگر قرآن پڑھنے نہیں آتا تھا تو اب بھی نہیں آتا، تو 1 سال گزر گیا، قرآن پڑھنا نہیں سیکھا، افسوس۔ پھر 2022 کی ابتدا میں اگر 10 صورتیں یاد تھی یا 2 صورتیں یاد تھی تو اب بھی 2 صورتیں یاد ہیں۔ یعنی دنیا کی دولت کے لیے تو ہم مارے پھر رہے ہیں کہ دولت میں اضافہ ہو جائے، یہ دکان بھی ہو جائے، وہ دکان بھی ہو جائے، یہ کاروبار بھی وہ کاروبار بھی، ارے یہاں انویسٹ کر لوں وہاں انویسٹ کر لوں، یہاں فائدہ وہاں فائدہ۔ لیکن دینی سطح پر کیا ہم سوچ رہے ہیں کہ اگر مجھے 1 سال پہلے 2 صورتیں یاد تھی تو افسوس ہے کہ آج بھی 2 صورتیں یاد ہیں؟ قرآن کی دولت میں اضافہ کیوں نہیں ہوا؟ 1 سال پہلے اگر کسی کو نماز یاد نہیں تھی تو آج بھی یاد نہیں، اتحیات صحیح نہیں پڑھنے آتی تھی تو آج بھی نہیں آتی، کوشش ہی نہیں کی، 1 سال گزر گیا۔ نماز کے شرائط، فرائض، مفسدات، مکروہات اگر 2022 کی ابتدا میں نہیں آتے تھے تو اب بھی نہیں آتے۔ یعنی دینی ترقی جو ہے کوئی نہیں ہو رہی، دنیاوی ترقیاں ہو رہی ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج اپنا محاسبہ کر، اس سے پہلے کہ تیرا محاسبہ ہو۔ تو اپنے اندر فکر آخرت کو پیدا کرے کہ میں نے اپنی آخرت کے لیے اور قبر کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ نفس و شیطان نے ہمیں کہیں دھوکے میں تو نہیں رکھا ہوا، کیونکہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی جو زندگی ہے دھوکہ ہے، قرآن مجید کہتا ہے۔ یعنی کتنا ہی بڑا آدمی ہو جائے وہ اس غلط فہمی میں رہتا ہے، میرے پاس یہ، میرے پاس وہ، یہ وہ، اچانک موت آتی ہے پتہ چلتا ہے تیرے پاس کچھ بھی نہیں۔ یہی ہوتا ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی قبر میں نہیں جاتا۔ قرآن نے پہلے ہی خبردار کر دیا الا متاع الغرور، یہ جو سامان ہے یہ تو دھوکہ ہے۔ بندہ سمجھتا ہے یہ ہے وہ ہے، اصل تو نامہ اعمال کو ساتھ جانا۔ تو ہم نے اگر 2022 کو ضائع کیا ہے، اس کو اپنے اعمال کے حساب سے اگر ہم نے جو ہے نکھارا نہیں ہے تو 2023 ایک مرتبہ پھر ہمارا استقبال کر رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آنے والے سال میں ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں اور اس سے ہم فائدہ حاصل کریں۔ بزرگان دین تو روزانہ اپنا محاسبہ کرتے تھے کہ آج کا دن کل سے بہتر گیا یا نہیں، کل سے زیادہ میں نے نفل پڑھے، کل سے زیادہ تسبیحات پڑھی، کل سے زیادہ میں نے نیک اعمال کیے تو پھر آج کا دن بہتر ہے۔ اور اگر آج کا دن کل سے بہتر نہیں ہے تو وہ پھر اپنے آپ کو سزا دیا کرتے تھے، یعنی تمہیں اب اتنے رکعت اور نفل پڑھنے پڑے۔ اس طرح جو ہے بزرگان دین اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے۔ تو
پیارے بھائیوں 2023 پھر سے جو ہے ہمارا استقبال کر رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اس سال میں کچھ اپنے پلان کو ترتیب دیں. اگر ہم نے نماز کو صحیح نہیں پڑھا تو اس سال میں ہمیں نماز کو مکمل صحیح کر لینا ہے، شرائط و فرائض و مفسدات و مکروہات کے ساتھ. اگر ہماری نمازیں پچھلی قضا ہے تو اس قضاؤ کو بھی تو ادا کرنا ہے. موت تو تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے نا. قرآن مجید میں والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، بے شک انسان خسارے میں، ہر انسان خسارے میں. لیکن انسان کہتا ہے میرے پاس مال ہے، دولت ہے، کار ہے، بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہیں، بنگلہ ہے، دولت ہے، میں کہاں خسارے میں.